اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں، سورہ الملک کی آیت نمبر 10 کو انشاءاللہ اس کی تجوید کو سیکھیں گے اینڈ اس کی میمورائزیشن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ Okay, first I'll recite this ayah. After that inshallah let's look into tajweed rulings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ Okay, الحمدللہ very short آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی تجوید کی رولنگز کو دیکھتے ہیں۔ Okay, first word ہے وَقَالُوا، and the important tajweed ruling here is کہ قوف اور لام دونوں کو دو دو حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے، وَقَالُوا، اور قوف کو ہیوی رکھیں گے، بھاری پڑھیں گے، اور قوف کو اکثر لسان سے پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے جو زبان ہے the tongue کی posterior part یعنی the end part of our tongue، ہمارے زبان کے آخری حصے سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو حلق سے ادا کرنے کی کوشش کی تو آواز ہو جائے گا وَخَالُوا، اور یہ خالو کا کوئی میننگ نہیں ہے، ہم اس کو خو نہیں پڑھ سکتے، it will be wrong، تو ہم پڑھیں گے وَقَالُوا، قَالُوا۔ اوکے، قوف اور لام دونوں کو، جی ماشاءاللہ، روٹ آف دا ٹنگ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، قوف اور لام دونوں کو ہم انشاءاللہ دو دو حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے۔ وَقَالُوا، یہاں ہم اسٹریچ کر رہے ہیں واو ساکن کو، کیونکہ وہ یہاں پر واو مد ہے نا، واو ساکن سے پہلے کا لیٹر پہ ضمہ ہے، وَقَالُوا۔ سیم تھنگ نیکسٹ ورڈ میں دیکھیں لو، یہاں پر واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے فتحہ، تو یہی واو ساکن اب واو لین ہے، تو اس میں اب اسٹریچنگ نہیں ہوگی، اب ہم اس کو او کی آواز دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے لو، لو نہ پڑھیں لو۔ اوکے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، لَوْ كُنَّا، اوکے، نو اسٹریچنگ، لَوْ كُنَّا نہ پڑھیں، ہم اس کو صرف ایک حرکہ لمبا ہی رکھیں گے، لَوْ كُنَّا، نون مشدد ہے، ضرور غنہ ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے، یعنی دو حرکہ لمبا غنہ کریں گے، اور اسٹریچنگ بھی ہوگی کیونکہ فتحہ کے بعد الف آیا ہے تو مد طبعی یعنی مد الاصلی ہے، تو غنہ بھی کریں اور ایک سیکنڈ کے لیے اسٹریچ بھی کریں، ایک سیکنڈ کے لیے غنہ ہوگا اور ایک سیکنڈ کے لیے اسٹریچنگ ہوگی، یعنی صرف ایک نون کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس 2 سیکنڈز ہونا چاہیے، جس میں ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے، کس طرح، کن، دیکھیں جو ن ہو رہی ہے وہ غنہ ہے، پھر ایک سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کریں گے، کننا، کننا، اوکے، this is called غنہ with also stretching، کیونکہ ہم اسٹریچ اس لیے کر رہے ہیں، مد اس لیے اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ فتحہ کے بعد الف آیا ہے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، جی یہاں پہ ویری امپورٹنٹ رولنگ ہے لیٹر عین کی، عین کو حمزہ کی طرح نسمعو نہ پڑھیں، او نہیں ہے، عو، عو، اوکے، وسط الحلق سے یعنی درمیانی حلق سے، میڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے پڑھیں گے، نسمعو، اوکے، حمزہ کی طرح بالکل بھی نسمعو نہ پڑھیں، انشاءاللہ لین الجلی ہو سکتی ہے، نسمعو، او نعقل، او سیم تھنگ، یہاں پر بھی حروف لین آئی ہے، واو ساکن سے پہلے کا لیٹر فتحہ ہے، ایک ہی حرکہ لمبا اسٹریچ کریں، او، اوکے، او نہ پڑھیں، نسمعو، او نعقل نہ پڑھیں، او نعقل، جی یہاں نیکسٹ ورڈ نعقل میں عین ساکن کے ساتھ آیا ہے، دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے جب بھی عین ساکن پر ہو، نہ تو اس پہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی اس کو ہم مرج کر دیں گے اس سے پہلے کے لیٹر میں، اور نہ ہی عین کو حمزہ کی طرح ناقلو پڑھیں گے، اوکے، we will not merge the عین nor we will do any kind of cut off sound there، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ہم پڑھیں گے ناقلو، اوکے، ناقلو، عین کو اطمینان سے ادا کریں، اور وہی جو قوف ہے اس کا زیادہ دھیان دینا ہوگا، قوف کو خو کی طرح ناخلو نہیں پڑھیں گے، ناقلو،
قیلو قی اوکے، قاف کا بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا، اس کو خا میں کنورٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. نعقیل ما، میم کو 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کیوں؟ کیونکہ فتحہ کے بعد الف آیا ہے تو 2 حرکہ لمبا ہوتا ہے، مد الاصلی ہے ما کننا. سیم وہی رولنگ، نون پر مشدد ہے، 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا. فتحہ کے بعد الف آنے کی وجہ سے، جس طرح یہاں پر آیا تھا فتحہ کے بعد الف تو ہم نے 2 حرکہ لمبا کیا. اب یہاں غنہ بھی 2 حرکہ ہوگا، اور فتحہ کے بعد الف آنے کی وجہ سے نون کو اسٹریچنگ بھی یعنی مد بھی اس کا 2 حرکہ ہوگا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ کننا کننا. اوکے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ضرور ہوگا. اوکے، یہاں پہ وہی مد آیا ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مد الجائز منفصل. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مد الاصلی ہے فی 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں نا، یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ 2 حرکہ لمبا کریں گے، فی تو مد الاصلی ہے. جیسے ہی مد الاصلی کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو تو یہ جو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں نارملی مد الاصلی کو، اب اس کو ہم 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے کیونکہ یہ مد الجائز منفصل ہے. اوکے، لیکن جائز ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مد الاصلی کی طرح بھی 2 حرکہ لمبا کر کے نارملی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو 2 حرکہ سے کم نہیں کر سکتے، ہم مد کو نکال نہیں سکتے. اوکے، ہم اس کو جائز ہونے کی وجہ سے صرف فی اصحابی نہیں پڑھ سکتے، فی 2 سے 3 حرکہ رکھنا کمپلسری ہوتا ہے، مد الاصلی از کمپلسری. لیکن مد الجائز منفصل جو ہے یعنی 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا، دیٹ از ناٹ کمپلسری بیکاز اٹ از جائز ہے. تو اب ہم پڑھیں گے فی اصحابی. اوکے، فی اصحابی 2 حرکہ، یا ہم اس کو اسٹریچ کریں گے فی اصحابی. we can even stretch it انشاءاللہ. اصحاب السعیر، یہاں پہ کون سی رولنگ آ رہی ہے؟ صاد کو ہیوی رکھنا ہے، اس کو ہم اصحابی نہیں پڑھیں گے، it will be very light. ہم پڑھیں گے لیکن یہ صاد کو ہیوی کرنے کے لیے حمزہ کو ہیوی کر کے بھاری پڑھ کے اوس نہ پڑھیں. اوس نہیں ہوگا کیونکہ اکثر میں دیکھ رہی ہوں جب آپ ریکارڈنگ سناتی ہیں تو جس لیٹر کو ہیوی کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کا لیٹر بھی آپ ہیوی کر رہی ہیں، اس سے پہلے کے لیٹر اس کو ہیوی نہ کریں. اگر وہ ہیوی لیٹر ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھاری حرف نہیں ہے، جس طرح یہ جو حمزہ ہے بھاری حرف نہیں ہے، اب صاد کو بھاری رکھنے کے لیے آپ اس کو اوس نہ پڑھیں. اے تو لائٹ ہوگا لیکن صاد تھوڑا سا بھاری تاکہ وہ سین کی طرح ساؤنڈ نہ کرے، اس نہ ہو. اوکے، اصحابی. ہا کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ بھی کریں گے اور بہت ہی شارپ رکھیں گے، تیز آواز آتی ہے کیونکہ وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے. ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ہماری جو سانس ہے وہ تھوڑے فورس سے باہر نکلتی ہے، تو ہمیں اس کو شارپلی ادا کرنا ہوگا. اوکے، 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے کیونکہ آپ کو اس کے اوپر ہا کے اوپر ایک چھوٹا سا الف صغیرہ دکھ رہا ہوگا جو مد الاصلی ہی ہے، جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں. اصحابی، یہ جو با ہے اصحابی کا اس کو ملائیں گے نیکسٹ ورڈ کے سین سے. السعیر کا جو سین ہے اس سے ملائیں گے. درمیان کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے گا. وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، جس طرح ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں فی اصحاب السعیر، وہ کینسل ہو گیا اب. لیکن اگر ہمیں اسی ورڈ سے پڑھنا ہے تو پڑھیں گے السعیر یعنی اس حمزۃ الوصل پہ ہم لگا رہے ہیں فتحہ کیونکہ اس کے بعد کا لیٹر لام ہے، اور یہ جو لام ہے جس پہ کوئی ساکن کا سائن نہیں ہوتا اس کو لام الشمسیہ کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اگنور ہوتا ہے. اوکے، یہ چاہے ملا کر پڑھیں چاہے اسی ورڈ سے پڑھیں، کچھ بھی ہو جائے یہ لام کبھی پڑھا نہیں جاتا. اوکے، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی مرجڈ ان دس لیٹر سین. وہ ایکچوئل میں ادغام ہوتا ہے اس کے نیکسٹ لیٹر سے جس کو ہم حروف شمسیہ کہتے ہیں. انگلش میں اس کو سن اینڈ مون لیٹرز آپ جانتی ہوں گی. یہ لام الشمسیہ کو اس لیے نہیں پڑھا جائے گا، جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا لام دکھے جس پہ کوئی حرکہ نہ ہو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. فائن، تو یہ دونوں لیٹرز اب اگنور ہوں گے، نہیں پڑھے جائیں گے. با کو ملا رہے ہیں سین سے اور پڑھیں گے اصحاب السعیر. عین کلیئر، وسط الحلق سے پڑھیں. اور یہ جو را کسرہ کے ساتھ آئی ہے اس پہ اب ہم ساکن لگائیں گے ڈیو ٹو وقف، کیونکہ وقف کر رہے ہیں. وقف کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، جیسے کسرہ پہ ہم وقف لگائیں گے تو وہ ساکن
لگا کر ہم وقف کرنا ہوتا ہے. اوکے جیسے را ساکن ہو جائے گا اس کی رولنگ ہمیں یاد رکھنا ہوگا. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ول بی آلویز لائٹ پڑھیں گے، باریک ہوگا، اس کو بھاری نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو عین ہے جس کو ہم کرنا تھا 2 حرکہ لمبا بیکاز مد طبعی ہے نا، السعیری السعیری 2 حرکہ ہی، لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو مد العارض للسکون کو اپلائی کریں گے، جن کی 3 شرطیں ہیں. الحمدللہ آپ سب نے اس کو کل صحیح بتایا تھا. کون سی شرطیں ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ وقف کریں گے، وقف از کمپلسری فار مد العارض للسکون. اوکے ایک ہے کہ وقف کیا ہم نے، دوسرا ہے کہ جس ورڈ پہ ہم وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، اس کے لاسٹ لیٹر پہ عارضی سکون لگائیں گے. عارضی یعنی ٹیمپرری. اب ہم نے یہاں پہ لگا دیا ڈیو ٹو وقف، کسرہ کو ساکن میں بدل دیا. اور اس سے پہلے حروف مد کا ہونا ضروری ہے. یا ساکن حروف مد ہے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آئی ہے. تو تینوں شرط پورے ہونے کی وجہ سے اب اس عین کو we can stretch either for 2 count یا 4 count یا 6 count بھی رکھ سکتے ہیں. اصحاب السعیر 2 حرکہ بھی، یا اصحاب السعیر. اوکے 4 counts بھی، اسی طرح 6 حرکہ یعنی 3 seconds کے لیے بھی ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈز اپون دا ریسائٹر، وہ جو بھی جتنا بھی ہر آیتوں کے اینڈنگ پر جب بھی مد العارض للسکون اپلائی کر سکتے ہیں، جتنا ان کو اسٹریچ کرنا ہے آپ اسٹریچ کر سکتی ہیں. یا تو 2 رکھنا ہے، یا تو 4 یا 6. ایسا نہیں کہ آپ نے پہلی 2 آیتوں کو دو یعنی 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھا، باقی کے آیتوں کو 4 پھر آپ نے 6 کر دیا. اس طرح نہیں، ایک تلاوت کے دوران ایک ہی مقدار ہوگی، چینج نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیپ دس ان یور مائنڈ. اوکے الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب ریسائٹ کریں گی، تو آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں، ہم ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا
كنا نسمع أو نعقل ما كنا وقالوا ما كنا ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جی الحمدللہ بارک اللہ فیکم. ہم سب نے بہت اچھے سے اس کو ریسائٹ کیا ہے. اسی طرح انشاءاللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.